السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، آج ایک بہت ہی نایاب بیل آپ دوستوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں دوست پسند کریں گے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کی گھنٹی دبا دیں گے تاکہ ہر اچھی ویڈیو دوستوں کو دیکھنے کو ملے۔ تو پیارے دوستو، بغیر کسی تمہید کے میں آج آپ کو اس بیل کا تعارف کراؤں گا اور چند اس کے نسخہ جات پیش کروں گا۔ پیارے دوستو، اس کو افتیمو کہتے ہیں، آکاش بیل بھی کہتے ہیں، اور یہ دو قسم کی ہوتی ہے، سنہرا رنگ اور زرد رنگ۔ زمین پر بھی پھیلی ہوتی ہے اور درختوں پر بھی ہوتی ہے، اور جس درخت پر چڑھتی ہے اسی کی ماہیت لیتی ہے۔ یہ ککر کی اور بیری کی بہت اعلیٰ سمجھی جاتی ہے۔ سنہری اور زرد رنگ، سبزی میل، مزاج گرم درجہ سوم، خشک درجہ دوم، محلل ہے، مفتاح ہے، منفج ہے اور ورم کو ختم کرتے ہے، مسکن درد ہے، قاتل کرم شکم ہے، مسل ہے، بلغم صداع کو ختم کرتی ہے، مقوی شرح، مندمل کرو اور مصفی خون ہے، محلل ارام صداوی مادے کو خارج کرتی ہے۔ پیارے دوستو، مسئلہ اس کا کاسنی اور سکنجبین ہے۔ اس کے مرکبات بنتے ہیں اطریف افتیمو بھی اسی کی ہے، مجون نجا، اطریف الاسطو خدوس، ارک مصفی خون بنسخہ خاص اس سے تیار ہوتا ہے۔ اس کی قوت 3 سال تک رہتی ہے۔ صداوی امراضوں کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے، مثلاً مرگی، جنون، مالی خولیا، کابوس، پھوڑے اور فنسیوں میں اس کا عرق استعمال کرواتے ہیں۔ جوڑوں کے درد میں بہت ہی مفید ہے، مولد منی ہے، عورت اور مرد کی طاقت بحال کرتی ہے، مالا اور بچوں کے ٹیڑھے اعضاء کے لیے بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ اگر اس کو میٹھے تیل میں پکا لیا جائے تو بالوں پر لگانے سے بالوں کو سیاہ کرتی ہے، لگاتار لگانے سے، اور بالوں کو گھنا اور مضبوط کرتی ہے۔ یہی تیل نسور یا پرانے زخموں میں پٹی لگانے سے زخم جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اشوب چشم میں اس کا شربت یا رس پلاتے ہیں۔ اس کا جوشاندہ ریح کو تلیل کرتا ہے، سرکے کا ہمراہ دینا ہجکی کو نافع ہے۔ تو پیارے دوستو، بچوں کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے کے لیے بہت ہی نایاب چیز ہے۔ جس بچے کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوں، ہاتھ پاؤں مسلسل ہل رہے ہوں، لولے لنگڑے ہوں، ان کے لیے اس کا سایہ میں خشک کی ہوئی آکاش بیل 1 چائے کا چمچ صبح، دوپہر، نہار منہ کے ساتھ 1 چمچ رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں۔ تقریباً 3 یا 4 ماہ میں بالکل بچے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جس انسان کے جسم میں بہت گرمی ہو، بیماری ہو، ڈاکٹروں کے کیپسولوں گولیوں کی وجہ سے بہت گرمی ہو، سر چکراتا ہو یا چلتے چلتے چکر کھا کر گر جانا، بہت گرمی، کیلشیم کی کمی یا کسی بھی بیماری کی وجہ سے گردن، ہاتھ پاؤں، ٹانگیں وغیرہ مسلسل کانپتی ہوں، اس کے لیے بھی بہت شافی ہے۔ 1 چمچ صبح، دوپہر، شام میں استعمال کرائیں، چائے والا۔ تو پیارے دوست، بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، ککر کی یا بیری کی استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اس کا پیٹ کی صفائی، ریح کے موضوع اخراج، خون کی صفائی، ورموں کے علاج، ہچکی روکنے اور جرکان کے سد باب کے ساتھ ساتھ مردانہ و زنانہ قوت کے لیے بہت ہی اچھی ہے۔ مختلف طریقوں سے اس سے علاج کیا جاتا ہے۔ سر درد، درد ذہ، ہڈیوں کی شکستہ وریختہ، بخار، گردے کا درد، جگر کے امراض، ذیابیطس، پیٹ کا درد، پیٹ کے کیڑے اور جوڑوں کے درد کے لیے بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ زخموں کو جلد مندمل کرتی ہے۔ یہ بیل جس پودے پر اگتی ہے اسے تو زندگی سے محروم کر دیتی ہے، مگر اس کے ننھے پھول، گھنٹی نما پھول، اسے بیج اور پھل فراہم کرتے ہیں، جن کا بطور دوائی استعمال حکمت میں بہت اعلیٰ معیار ہوتا ہے۔ افادیت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔
उसे इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि 3 से 5 ग्राम तक खुशक अफ्तीमू लेकर कपड़े की पोटली में बांधें और पानी में उबाल लें। 2 उबार आने के बाद पोटली को पानी से निकाल कर निचोड़ लें और पानी को इस्तेमाल में लाएं। अफ्तीमू एक दस्त आवर है, इसलिए उसे थोड़ी मिकदार में और एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाए। अफ्तीमू को ज़्यादा उबालना नहीं चाहिए। देर तक उबालने से पौधे की दवाओं की खसूसियत कम हो जाती है। जिन जड़ी बूटियों की साखत नरम हो, इन्हें ज़ोरदार खरल नहीं करना चाहिए। इस तरह जड़ी बूटियों में मौजूद कीमियाई मरकबात ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए उसे भी नरम कूटना चाहिए। इसे धूप में हरगिज़ खुशक ना करें। इस तरह करने से कीमियाई मरकबात भाप बनकर उड़ जाते हैं, इसलिए इसे साया में खुशक करना बेहतर होता है। अफ्तीमू की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार 15 ग्राम है, उसे दिन में 3 या 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना डिप्रेशन का सबब बनता है। ये हमला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माओं और 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए नुकसानदेह है। गर्म मिजाज वालों के लिए भी इसका मुफरद इस्तेमाल नुकसानदेह है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी अफ्तीमू, आकाश बेल और अम्बल बेल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और मेरी काविश को सराहें या ना सराहें, ये मुझे ज़रूर बताएं। मैंने ये काविश अच्छी की है या नहीं की, मुझे ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।